الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ملک کے ممتاز قاری جناب قاری اسامہ رحمانی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کے شر سے جو اس نے بنائی، اور تاریک شب کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پھونکنے والی کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ
حسد کرنے لگے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پی ٹی وی ہوم کی خصوصی براہ راست نشریات رمضان پاکستان میں 1447 ہجری سن 2026 میں آپ کا میزبان جنید اقبال سحری کے اس خوبصورت سے موقع پہ حاضر خدمت ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے آج ہم اپنا 12واں روزہ اختیار کریں گے۔ یہ جو ناظرین آیہ مبارکہ آپ سن رہے تھے، اس میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا فرمایا ہے۔ کن سے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ظاہر ہے جب برائی کرنے والے، حسد کرنے والے برائی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سے اپنی امان میں ہمیں لے لے۔ ایک بیماری ہے، وہ بیماری اگر میں اسے کینسر سے زیادہ خطرناک کہوں تو غلط نہ ہوگا ناظرین، میں اگر اسے ہیپیٹائٹس سی سے زیادہ خطرناک کہوں تو غلط نہ ہوگا، میں اگر اسے ڈائلیسس سے زیادہ خطرناک کہوں تو غلط نہ ہوگا ناظرین، بلکہ میں اگر اسے ایڈس سے زیادہ خطرناک کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے اللہ ماشاء اللہ آج کم و بیش ہم سب اس بیماری میں کسی نہ کسی طور سے مبتلا ہو چکے ہیں ناظرین، مبتلا ہو چکے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ کیا غریب، کیا مڈل کلاس، کیا اپر کلاس، کیا ایلیٹ کلاس، کیا سپر ایلیٹ کلاس، کیا پریویلیج کلاس، آپ جس کلاس میں بھی چلے جائیے آپ کو یہ بیماری ان میں لازمی نظر آئے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے، ایک بات بتاؤں، کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ جب آپ ڈائگنوس کروائیں گے نا تو اس بیماری کو کوئی لیب ڈائگنوس بھی نہیں کر پائے گی۔ ہاں، یعنی جب آپ رپورٹ کروائیں گے تو اس رپورٹ میں وہ بیماری سامنے بھی نہیں آئے گی۔ اور بیماری اتنی خطرناک ہے صاحب کہ یہ بیماری علمان الحفیظ اگر کسی کو لگ جائے تو یقین مانیے وہ اس کو پھر چھوڑتی نہیں ہے، یعنی اس کو پی جاتی ہے، اس کو کھا جاتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے، بالکل برباد کر دیتی ہے۔ اتنی خطرناک بیماری ہے ناظرین کہ اس کا تدارک کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، کسی میڈیسن میں اس کا علاج نہیں ہے، کہیں دنیا میں کسی جگہ پہ اس کا علاج ہی نہیں ہے، لا علاج مرض ہے۔ اس کا علاج صرف اور صرف ایک ہے ناظرین، کہ اللہ کی توفیق ہو جائے تو بندہ خود اپنا علاج کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو صحت یاب کر سکتا ہے۔ اتنی خطرناک بیماری کہ جو کسی ٹیسٹ میں نہیں آئے گی، کسی لیب کی رپورٹ میں نہیں آئے گی، کہیں ڈائگنوس نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی جو یوں کہیے کہ اپنا شدت کا معاملہ ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ کینسر جیسا مرض اس کے آگے بہت چھوٹا ہے، ایڈز جیسا مرض اس کے آگے بہت چھوٹا ہے، ہیپیٹائٹس سی جیسا مرض اس کے آگے بہت چھوٹا ہے، گردوں کا فیل ہو جانا اس کے آگے بہت معمولی سی بات ہے ناظرین۔ یعنی وہ انسان کے وجود کو، انسان کے کریکٹر کو، انسان کی یوں کہیے کہ پورے مستقبل کو مکمل طور پہ فیل کر دیا کرتی ہے، کولیپس کر دیا کرتی ہے وہ بیماری، اور انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ اور اس بیماری کا نام ہے ناظرین حسد۔ یہ جو حسد کی بیماری ہے نا، یہ ہماری آج رگ و پے کے اندر مکمل طور پہ سرایت کر چکی ہے صاحب، سرایت کر چکی ہے۔ یعنی میں قربان جاؤں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، میری آل اولاد قربان ہو جائے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور 1450 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ مجھے میری امت میں شرک کا خوف نہیں ہے۔ یعنی یہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ شرک نہیں کرے گی، یہ تو سرکار علیہ السلام نے فرما دیا تھا۔ ہاں، سرکار نے فرمایا ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں اس حد تک مبتلا ہو جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں گے، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں گے۔ اب یہ جو حسد ہے ناظرین، یہ ہے کیا؟ یہ وہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے اوپر جو اللہ کی عطائیں ہیں، یا جو اپنے پاس اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو اس پر اپنی کرم نوازیاں کرتا ہے، جو اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو جو کچھ بھی دیتا ہے اس کے کاسے اور اس کے پیالے کے مطابق، ظاہر ہے وہی جانتا ہے نا کس کا کتنا کاسا ہے، کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کیا نہیں دینا ہے۔ یہ سب میرے رب کی بٹت ہے صاحب۔ میرے رب سے بہتر کوئی منصف نہیں ہے، میرے رب سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے، میرے رب سے بہتر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے، میرے رب سے زیادہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کو کتنا چاہیے اور کس کو کتنا نہیں چاہیے، یعنی کس کو کتنا چاہیے تو کیوں چاہیے، اور کسی کو نہیں چاہیے یا نہیں دینا تو کیوں نہیں دینا۔ اللہ سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں ہے ناظرین۔ تو یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس آتا ہے ہم کرتے کیا؟ سب سے پہلے تو ہم وہ نعمتیں جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے ہم اس کو بالکل ہیچ سمجھتے ہیں صاحب،
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم یہ جانتے ہیں کہ صاحب ہمیں جو ملا ہے وہ تو بہت ہی کم ہے, بہت ہی تھوڑا ہے. ہماری صلاحیتیں تو اس سے بہت زیادہ تھیں, ہمارے پاس تو ایبلٹیز اس سے بہت زیادہ تھی, ہمارا ٹیلنٹ تو اس سے بہت زیادہ تھا, ہم اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے تھے. یہ جو ڈیزرو کرنا ہے, ہمارے ذہن میں جو خیال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم زیادہ ڈیزرو کرتے تھے, یہ جو سوچ جب پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو لات مار دیا کرتے ہیں. صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے قابل بات نہیں ہے, یہ جو ہمیں ملا یہ تو ہمارے قابل ہی نہیں, ہم تو اس سے بہت زیادہ کیا اہل تھے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری نگاہوں کے اندر وہ نعمتیں بالکل زیرو ہو جایا کرتی, زیرو. جس وقت ناظرین ہم یہ سوچتے ہیں نا تو سمجھ لیجیے ہم نعمتوں کو زیرو نہیں کرتے, بلکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو زیرو کر دیا کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو کوئی اہمیت دی نہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جایا کرتا ہے. اور پھر وہی بات ہے, قدرت فیصلہ کرتی ہے کہ جب تو میری عطا کردہ نعمتوں کو ہیچ سمجھتا ہے تو لا, یہ ساری نعمتیں میں تجھ سے لے لیتا ہوں, کیونکہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ تجھے یہ نعمتیں دی جائیں. دوسری بات ناظرین ہوتی کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کو جب ہیچ سمجھتا ہے تو پھر اس کی نگاہ دوسروں کی نعمتوں کی طرف ہوتی ہے. جبھی تو اپنی نعمتوں کو ہیچ سمجھتا ہے نا, یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے, مجھے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھی سی بائک دی ہے, مجھے نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھی سی گاڑی دی ہے نئے ماڈل کی, مجھے نہیں دی. میں کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھا سا فلیٹ دے دیا ہے. میں صاحب صبح شام محنت کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنگلہ دے دیا ہے. میں تو صاحب اتنی محنت کرنے کے بعد بھی چند ایک روپے کماتا ہوں مہینے کے, اور یہ دیکھو صاحب لاکھوں روپیہ کماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی حسین بیوی دی ہے, کتنے اچھے بچے دیے ہیں. یعنی صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کی نعمتوں کو دیکھتا چلا جاتا ہے, اندر ہی اندر کس مساتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ یہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اس سے چھن جائیں, اس کے پاس سے چلی جائیں, اس کے ہاتھوں سے ضائع ہو جائیں. اس کا مال بھی اس کے پاس سے چلا جائے, اس کی بائک بھی اس کے پاس سے چلی جائے, اس کی گاڑی بھی اس کے پاس سے چلی جائے, اس کا گھر بھی اس کے پاس سے چلا جائے, اس کا بنگلو بھی اس کے پاس سے چلا جائے. اتنی حسین بیوی اس کی کیوں ہے, وہ بھی اس کے پاس سے چلی جائے. اس کے پاس اولادیں کیوں ہیں, اتنی پڑھی لکھی, وہ بھی چلی جائیں. یعنی یہ اتنا امن سکون چین سے کیوں رہتا ہے؟ یہ حاسد ناظرین پہلا وار کرتا ہے کسی کے اوپر نگاہ ڈال کے, پہلا وار کرتا ہے. اور اس کا جو دوسرا وار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پہلا وار تو یہ کہ کیوں ملا, دوسرا وار یہ ہے کہ یہ اس کے پاس سے چلا جائے, اور تیسرا وار یہ ہوتا ہے کہ جانے کے بعد یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں, یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں. میں اس کا اہل, یہ اس کا اہل نہیں ہے. میں نے بڑی محنت کی ہے, بڑا نام کمانے کی کوشش کی ہے, اور میرے پاس اس سے زیادہ صلاحیت ہے, میں اس سے زیادہ محنت کرتا ہوں, میرے پاس اس سے زیادہ ٹیلنٹ ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے ناظرین کہ وہ ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے مختلف راستے اختیار کرنا شروع کرتا ہے. وہ راستے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ اس کے اوپر جادو کرواتا ہے, وہ اس کے اوپر سفلی کرواتا ہے, وہ اس کو مختلف کاموں میں لگاتا ہے, وہ اس کے خلاف اپنی دشمنی, اپنے بغض کو اس انداز سے نکالتا ہے کہ اس کے اوپر مستقل ایک جو ہے ایک واچ ڈاگ کی طرح لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے میں اس کی نعمتوں کو اس سے چھین کر اپنے لیے حاصل کر لوں. اچھا, اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے, ذہن میں رکھیے گا. یہ جو حاسد ہے نا, حسد کی جو آگ ہے, اس آگ کو اگر خوراک نہیں ملتی نا جلنے کے لیے تو یہ آگ خود اپنے آپ کو جلا کے آہستہ آہستہ ختم ہو جایا کرتی ہے. حاسد کا بھی معاملہ یہ ہے ناظرین, حاسد خود اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ آگ اس کو جلا کر بھسم کر دیا کرتی ہے, ختم کر دیا کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے, اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیا کرتی ہے. اور ذہن میں رکھیے گا ناظرین, جس کے آنگن میں, یا یوں کہیے اور اس کو آسان کر دوں, جس کی سوچوں میں حسد کے پودے لگتے ہیں نا, اس پر کبھی بھی سکون کے پھل نہیں لگا کرتے. یہ اصولی بات ہے. یعنی اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی سوچوں میں, اپنے شعور میں, اپنے لا شعور میں, اپنے تحت الشعور میں اگر حسد کے پودے لگا دیے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا آپ کے شعور میں کبھی بھی سکون کے ثمرات نہیں آئیں گے, سکون کے پھل نہیں آئیں گے. کہ آپ ہر وقت بے چین رہیں گے کہ اس کو یہ کیوں ملا, مجھے یہ کیوں نہیں ملا. لہٰذا ایک بات تو سمجھ لیں, یہ جب حاسد کہتا ہے نا کہ اسے کیوں ملا, تو آپ کو پتہ ہے وہ سب سے پہلا گناہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے گناہ یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ آبجیکشن کرتا ہے. سب سے پہلے انگلی اٹھاتا ہے اللہ کی تقسیم پہ. آپ مجھے بتائیے, کسی شخص کو چاہے اس میں صلاحیتیں ہیں کہ نہیں, چاہے اس نے محنت کی ہے کہ نہیں کی, چاہے وہ آپ سے زیادہ پارسا ہے کہ نہیں, چاہے وہ آپ سے زیادہ نیک ہے کہ نہیں, چاہے وہ آپ سے زیادہ اچھا ہے کہ نہیں, چاہے وہ عورت ہے یا مرد کوئی بھی ہے, اس کو دینے والا کون ہے؟ اس کو دیا کس نے؟ کیا اس کو بندے نے دیا ہے؟ نہیں, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. ایسا ہی ہے نا, یعنی بٹت اور تقسیم جو ہے وہ میرے رب کی ہے. تو کیا معاذ اللہ حاسد یہ نہیں سمجھتا کہ وہ انگلی اٹھانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی قدرت کو, اس کی تقسیم کو چیلنج کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کی تقسیم کو چیلنج کرتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بتاتا ہے کہ ٹھیک, تو انصاف کی بنیاد پہ مانگتا ہے نا,
اور عدل کی بنیاد پہ، تو جو تجھے دیا ہے تو اس کے قابل بھی نہیں ہے، وہ بھی تجھ سے لے لیا جائے۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے ناظرین کہ وہ حاسد ایک طرف تو حسد کی آگ کے اندر جل رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس کی نعمتیں اس سے چھن کر ایک طرف دوسری طرف چلی جایا کرتی ہیں۔ یاد رکھیے گا ناظرین، یاد رکھیے گا، جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو آپ اس کا جو نقصان کرنا چاہتے ہیں وہ تو اپنی جگہ، جب تک کہ میرا رب نہ چاہے، لیکن آپ اپنے آپ کو مکمل طور پہ برباد کر دیا کرتے ہیں، ختم کر دیا کرتے ہیں۔ اور ایک اس میں بات آپ کو اور بتاؤں، اس میں بہت بڑا قصور ہمارا خود کا بھی ہوا کرتا ہے ناظرین۔ ہم کرتے کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں، آج آپ دیکھ لیجئے، اور میں بہت ہی عام سی بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ چلے جائیے، ہم خود حاسدین کو دعوت دیتے ہیں، خود دعوت دیتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچے کی برتھ ڈے کرتے ہیں، ہم اس کی تصاویر اور اس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ ہم جب کوئی نئی بائک لیتے ہیں، اس کی تصاویر اپلوڈ کرتے ہیں، اس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ کوئی گاڑی لیتے ہیں، اس گاڑی کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم اس کی ویڈیو بناتے ہیں، یوٹیوب پہ پوری ویڈیو بناتے ہیں، پورا بتاتے ہیں صاحب میں نے اتنی محنت کی، اتنا پیسہ کمایا، اس طرح کیا، یہ کیا، وہ کیا، اس کے بعد اس کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ ہم کوئی تقریب کرتے ہیں، اس تقریب کو ہم اپلوڈ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا بڑا لیوش لائف اسٹائل ہے، ہمارے گھر جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، ہمارے فلیٹس بہت اچھے ہیں، ہمارے بنگلوز بہت اچھے ہیں، اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ یعنی عالم یہ ہے، ہم ایون آپ لیسٹ بات کروں نا، کسی ریسٹورینٹ میں جا کر اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو سب سے پہلے جا کر ہم اس کی تصاویر کھینچتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو صاحب فلاں ہوٹل میں گئے تھے، وہاں جا کے بوفے کھا رہے ہیں، فلاں ہوٹل میں گئے تھے، پر ہیڈ یہاں پر یہ ہوتا ہے۔ یعنی زندگی میں ہمارے ایکسپوجر کے علاوہ کچھ رہ نہیں گیا۔ جب آپ ایکسپوجر دکھاتے ہیں تو اس کے دو نتائج نکلتے ہیں۔ پہلا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ آپ ایک ایول آئی کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ کھل کے مطلب دروازے کھول دیتے ہیں نا، آپ ایول آئی کو دعوت دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں صاحب آؤ آؤ مجھے نظر لگاؤ، مجھ سے حسد کرو۔ وہ آپ کو سب سے پہلے نظر لگاتا ہے، نظر بد لگاتا ہے، اس کے بعد وہ آپ سے حسد کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو دے دیا ہے، مجھے نہیں دیا، مجھے نہیں دیا۔ اور وہ اس حسد کی آگ کے اندر اتنا جلتا ہے، اتنا جلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھسم کر دیتا ہے اور آپ کو بھی مستقل وہ فالو کرتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح سے آپ کا نقصان ہو جائے، ساری نعمتیں آپ سے چھن کے اسے مل جائیں۔ تیسری جو اہم ترین بات ہے، آپ معاشرے کے اندر ایک ایسی بنیاد ڈال رہے ہیں کہ لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہے ہیں۔ آپ کے یہاں غربت جو ہے وہ 50-55%، 60% ہے اس وقت۔ یعنی بہت سے ایسے گھرانے ہیں جن کے اندر ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا، 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے، تیسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا، اولادوں کو تعلیم کے لیے بھیجنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، اپنے والدین کا علاج کرانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ سوشل میڈیا کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اپنی بڑی بڑی ویڈیوز لگاتے ہیں، تصاویر لگاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ دیکھو، آؤ دیکھو ہم کتنے مالدار ہیں صاحب، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں اور تمہارے پاس تو کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ معاشرے میں ایک احساس محرومی کو جنم دے رہے ہیں اور دے چکے ہیں ناظرین، ہم دے چکے ہیں۔ اب اس کا اوورآل جو امپیکٹ بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ اوورآل امپیکٹ یہ بنتا ہے کہ لوگ آپ سے حسد بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ آپ پہ جو ہے وہ اپنی بری نگاہیں بھی ڈالتے ہیں، یعنی آپ کو نظر بد بھی لگتی ہے، اور آپ لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا بھی کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا میں ایک بات صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھ لیجئے، یہ جو قلب ہے نا، قلب، اس کو اگر مطمئن کرنا چاہتے ہیں آپ، سکون چاہتے ہیں اندر، تو اللہ کی رضا پر، اس کی بٹت پر راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ سب سے بیسٹ ہے، دی بیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نہیں دیا، دی بیسٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے لیے سب سے اچھا سمجھا وہ آپ کو دیا، آپ کے کاسے، آپ کے پیمانے کے مطابق۔ آپ کا پیمانہ جتنا تھا اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر نہیں دیا تو یقیناً اس میں بھی اس کے راز ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو کچھ اللہ تعالیٰ نہ دے کے آپ سے کوئی بہت بڑی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہو، اس کے راز تو وہی جانتا ہے نا۔ لہذا اس کے رازوں میں نہ جائیں، یہ دیکھیں کہ میرے رب نے جو دیا ہے۔ ہمیشہ ایک فلسفی یاد رکھیں، عام سی بات بلا تمثیل عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، کہ دنیا میں کوئی شخص اگر کسی کو کچھ تحفہ دیتا ہے اور تحفہ لینے والا اگر اس تحفے کو لیتے وقت اس طرح سے دیکھے کہ جیسے کوئی ہیچ چیز دے دیے، میرے منصب اور مراتب کے مطابق نہیں ہے، تو اس پر اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ اچھا آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ تو سوچیے جو رب کعبہ ہے، جو رب کائنات ہے، جو ہمارا پالن ہار ہے، اس نے جو ہمیں دیا ہے، جب ہم اس کی عطا کردہ نعمتوں کو ہیچ سمجھیں گے تو کیا ہم اپنے رب کو راضی کریں گے؟ لہذا جو کچھ ملا جس کو، جیسا ملا جس کو، وہ سب میرے رب کی عطا ہے، اس پر راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ نہ دیکھیں صاحب اس نے کتنی محنت کی، کیا 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 نہیں کیا، میرے رب نے دیا ہے، میرا رب بہتر جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں دیا یہ بھی میرے رب کے راز ہیں، میں اس پر بھی خوش ہوں۔ جس دن یہ قلب اندر سے اس بات پر مطمئن ہو جائے گا، آپ یقین مانیے اللہ کی برکتوں، اس کی رحمتوں، اس کے فضل، اس کے کرم کے وہ دروازے آپ کے اوپر کھلیں گے جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا حسد جیسے کینسر کو اپنے وجود سے نکالیں، اور رشک جیسا جو پھول ہے وہ ہمیشہ اپنے سینے پر سجا کے رکھیں۔ رشک کریں لوگوں سے، جس کو دیکھیں اس پہ رشک کریں، اور حسد سے اپنے آپ کو
بالکل دور کر دیں. آغاز کرتے ہیں ناظرین. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز ثنا خان ہیں, آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب, اور دوسری شخصیت ممتاز ثنا خان محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ. دونوں سے ملتمس آئیں اور آ کر 12ویں شب کا قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کیجیے. أكرم الخلق مالي من ألوذ به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي مکرم دو جہاں سے جس تیرے میرا ہے کون ہے مکرم دو جہاں سے جس تیرے میرا ہے کون حادثات عام میں جب گھیر لے رنج و علم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاءك به ولن يضيق رسول الله جاءك بذا الكريم تجلى باسم منتقم کم نہ ہوگا آپ کا رتبہ شفاعت سے میری کم نہ ہوگا آپ کا رتبہ شفاعت سے میری جلوہ گر جب ہو نبی شاہ سیو محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك الله ما وحي بمكتسب تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم بارک اللہ صحیح سے حاصل تو نہیں ہوتی وہی بارک اللہ صحیح سے حاصل تو نہیں ہوتی وہی ورنہ علم غیب پر ہرگز نبی متہم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان